ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عزیز عبداللہ کے ساتھ بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیجیا کے متعلق، یعنی پروسٹیٹ کے اندر نان کینسرس گروتھ جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی اسی مسئلے کے علاج کی، تو علاج کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً لوگ سرجری کی طرف نہیں جاتے، اور دیکھا جائے تو پراپر ٹریٹمنٹ اس کا سرجیکلی کنسیڈر کیا جاتا ہے اب تک، تو نان سرجیکل ٹریٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو کس طرح کی اپارچونیٹیز یا کس طرح کی کے راستے موجود ہیں؟ دیکھیں، اب اس میں راستے کافی سارے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا اس کا علاج آپریشن ہی کیا جائے. جی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سمٹم کی سیویریٹی کتنی زیادہ ہے مریض کو. جو شروع میں آتے ہیں جن کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے، صرف بار بار پیشاب آ رہا ہے، رات کو 3-4 دفعہ اٹھنا پڑ رہا ہے، کنٹرول میں تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، جی، ساتھ کوئی پتھر نہیں ہے، گردے پر پریشر نہیں پڑ رہا ہے، ان میں یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو دواؤں سے ہی کنٹرول کیا جائے. اس کی جو خاص گروپ آف ڈرگز ہیں جن کو ہم الفا بلاکرز کہتے ہیں، جی، جو بلیڈر کو اور پروسٹیٹ کے جو کیپسول ہے اس کو ریلیکس کرتے ہیں تاکہ پیشاب کا راستہ کھلے، جی. تاکہ آسانی سے پیشاب ہو سکے. ان دواؤں کی بنیاد پر کیا آگے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، یا کچھ لوگ انہی دواؤں کی بنیاد پر اپنی اس بیماری کو انڈر کنٹرول رکھتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں؟ دواؤں کے ساتھ آرام سے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. دواؤں کے ساتھ صرف ایک ایشو یہ ہے کہ ان کو مستقل طور پر لینی پڑتی ہے. یعنی ایسی دوائیں نہیں ہیں جو آپ 2 خوراک یا 3 خوراک لے لیں اور بیماری ختم ہو جائے. جی، یہ مستقل طور پر دوا لینی ہے، زندگی بھر کھانی ہے. جیسے بلڈ پریشر کی دوا لی جاتی ہے، جیسے شکر کی دوا لی جا سکتی ہے، اس جی. طرح یہ دوائیں لینی ہوتی ہیں. دوائیں اگر باقاعدگی سے کھاتے رہیں گے تو زیادہ تر مریضوں کو آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب، کیا ان دواؤں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. جی، ان دواؤں کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ جو الفا بلاکر کے جو گروپ ہے اس میں یہ ہے کہ بلڈ پریشر پر تھوڑا اثر ہوتا ہے، بلڈ پریشر کو تھوڑا ڈراپ کرتی ہے. تو جو آلریڈی بلڈ پریشر کی دوائیں لے رہے ہیں کم کرنے کی، ان کو ان دواؤں لینے میں خیال کرنا پڑتا ہے. کم ڈوز سے دوا شروع کرتے ہیں تاکہ اس سے یہ ہے کہ بلڈ پریشر پر اثر نہ پڑے. جی. دوسرا ایک سائیڈ ایفیکٹ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ لمبے عرصے کی دوا لینی ہے، مستقل کھانی ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے ان لوگوں کی جن کے اندر یہ خرابی اب ناقابل تلافی نقصان کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے، یعنی پتھر بھی بن چکے ہیں مثانے میں اور گردوں پر بھی اثرات مرتب ہو چکے ہیں، ان کے اندر کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، اور سرجری میں وقت کے ساتھ ساتھ کوئی جدت آئی ہے؟ دیکھیے، سرجری میں تو کافی جدت ہوئی جیسے ایسے وقت گزرا ہے. 19 سینچری میں اس کا آپریشن کھول کر کیا جاتا تھا، جی، پیٹ کاٹ کے کیا جاتا تھا. اب 99% آپریشن جو ہوتے ہیں ہم اینڈوسکوپکلی کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پیشاب کے راستے سے کیمرہ ڈال کے اندر سے چلا جاتا ہے. جی، اس میں اب اور جدت آئی ہے کہ پہلے کاٹری یا ڈائتھرمی استعمال کرتے تھے، اب اس میں لیزر کا استعمال ہونے لگا ہے. لیزر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بلیڈنگ، خون کا ضیاع بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. جی. تو وقت کے ساتھ جدت آ رہی ہے، آپریشن بہتر ہو رہا ہے، انسٹرومنٹیشن بہتر ہو رہی ہے، تو کوالٹی آف آپریشن بہتر ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، جب مریضوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پیشاب کے راستے سے جو بھی سرجری پرفارم ہوگی، جو انسٹرومنٹیشن کی جائے گی وہ اس راستے سے کی جائے گی، تو کافی خوف پایا جاتا ہے، اور تکلیف بھی میرے خیال سے اس حصے میں شدت زیادہ رکھتی ہے. تو یہ خوف کتنا درست ہے یا جائز ہے آج کے دور نہیں، میں؟ خوف دیکھیے، یہ مین ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ کوئی چیرا نہیں لگتا، چیرے کے زخم کا درد نہیں ہوتا، زخم کا جو خون کا ضیاع ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے. دوسرا، اگر کسی کا پیٹ کٹا ہو تو اسے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں جو درد بالکل. وغیرہ ٹھیک ہونے. انفیکشنز کے چانسز بھی انفیکشن کے زیادہ ہوتے ہیں. چانسز ہوتے ہیں. اس میں ماشاءاللہ مریض دوسرے دن بستر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور 1 دن 2 دن بعد گھر جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی سرجریز کے بعد کوئی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ہے کافی ٹیکنیکل آپریشنز ہیں، ان میں لرننگ کرو زیادہ ہے. جی، یعنی اوپن آپریشن ہوتا ہے وہ تو اس کا سیکھنا
آسان ہے جی اس میں کیونکہ ٹیکنیکل ہے اس وجہ سے کام ذرا مشکل ہے پیچیدہ کام ہے تو اس کی کمپلیکیشنز بھی اس حساب سے زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے اکثر بیشتر کیونکہ جنسی نظام سے اس کا بہت گہرا جی تعلق ہے تو اکثر بیشتر یہ سوال آتا ہے کہ آگے چل کر کیا حق زوجیت ادا کرنے میں کوئی مشکلات پیش آئیں گی یا اولاد ہونے میں کوئی مسائل درپیش آئیں گے, تو اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں اب سامنے؟ آپریشن کے بعد جو مین ایشو آتا ہے وہ منی کا اخراج کا آتا ہے. وہ اطلام کے وقت اخراج نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ جگہ بڑی کھول دیتے ہیں تو وہ باہر نکلنے کے بجائے الٹا مثانے میں چلی جاتی ہے. اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان مریض کو نہیں ہوتا. اور ویسے بھی میرے خیال سے اس عمر کے حصے تک اکثر لوگوں کو والدین بن بات چکے نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے یہ کوشش ہم لوگ کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ینگر ایج گروپ میں آپریشن نہ کیا جائے. یعنی کوئی اگر 50-55 سال کے عمر کا آدمی آتا ہے ان میں بھی یہ سمٹم ہوتی ہیں, بعض دفعہ کافی سیویئر سمٹم ہوتی ہیں, تو ان میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو دواؤں سے ٹریٹ کیا جائے کیونکہ آپریشن نہ کیا جائے. ان کو اگر فیملی کمپلیٹ نہیں ہے ان کو مسئلے ہو سکتے ہیں تو اس سے کوشش ہوتی ہے کہ دواؤں سے ٹریٹ کیا جائے, 4-5 سال 6 سال دواؤں سے نکالا جائے جو فیملی کمپلیٹ ہو جائے یا اور مقصد پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپریشن کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کبھی کبھی یہ انلارجمنٹ یا بڑھنے کا عمل میلیگننٹ بھی ہوتا ہے یعنی کینسر کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوتا ہے. تو خدا نخواستہ اگر کسی شخص میں یہ کینسر کے طور پر سامنے آئے تو کیا علاج کا طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے؟ جی پھر وہ ایک طرح سے پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے. ایک بنائن ڈیزیز سے میلیگننٹ ڈیزیز کی بات آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو اس میں ہمیں ڈٹرمن یہ کرنا ہوتا ہے, دیکھنا یہ پڑتا ہے تشخیص کر کے کہ اس کا سٹیج کیا ہے بیماری کا. گویا تو اگر یہ پروسٹیٹ تک محدود ہے یا یہ کہ جسم پروسٹیٹ سے باہر نکل چکی ہے, جسم میں پھیل چکی ہے. جی سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پی ایس اے کا کراتے ہیں, معائنہ مریض کا کیا جاتا ہے. اگر پی ایس اے بڑا ہوا آتا ہے تو پھر بات آتی ہے بائپسی کی. بائپسی عام طور پر اس کی باہر سے نیڈل ڈال کے نیڈل کے ذریعے ٹکڑا نکال کر الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پروسٹیٹ کو دیکھ کر اسی نیڈل ڈال کر بائپسی کرتے ہیں. اس سے ہمیں اس کی فائنل تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ گویا واقعی کینسر ہے کہ نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ہو گیا, پتہ چل گیا کہ کینسر ہے, تو مزید پھر اس کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں کہ اس کی دیکھنے کی کہ کہاں تک محدود ہے, جس میں سی ٹی اسکین ہوتا ہے, بون اسکین ہوتا ہے, ایم آر آئی بھی کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بایوپسی کے بارے میں کافی خام خیالی پائی جاتی ہے. ایک بات جو اکثر و بیشتر سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر بایوپسی کروائی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کینسر پھیلنا شروع کر دے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں ہوتا ایسا. عام طور پر یہ جب اگر ڈیٹیل سے ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی گھر والے کو یہ ہوا تھا, اور ڈیٹیل سے پوچھیں پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ بالکل ٹرمینل سٹیج کا مریض ہوتا ہے, یعنی آلریڈی پھیل چکا ہوا ہوتا ہے, تشخیص نہیں ہوئی بھی ہوتی. جی جب وہ بائپسی ہوتی ہے وہ سٹیج بالکل اینڈ سٹیج ڈیزیز کا ہوتا ہے, تو وہ ہوتا یہ کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بائپسی کی وجہ سے ہو گیا. بائپسی اگر اس مریض کی نہیں ہوتی تو زیادہ تر چانسز یہ ہے کہ وہی انجام ہوتا جو ویسے ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب پروسٹیٹ کے کینسر میں کوئی اضافی علامات بھی ملتی ہیں پیشاب کی تکالیف یا پیشاب میں مسائل کے علاوہ؟ اس میں یہ ہوتا ہے اگر پھیل گیا ہو تو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, کمر میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے, ٹانگ میں, لانگ بونز میں, کیونکہ بیماری کے کینسر کے ڈپازٹ جو ہیں وہ بڑی ہڈیوں میں اور کمر میں جاتے ہیں. تو بعض دفعہ مریض پیشاب کی تکلیف کے ساتھ نہیں آتا, وہ کمر کی درد کی وجہ سے آ رہا ہے. اچھا, یعنی یہ کینسر جب پھیلتا ہے تو ہڈیوں میں سب سے پہلے ہڈیوں میں جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کینسر کی مختلف اور طریقہ کار بھی ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں, مثال کے طور پر ریڈیشن, کیمو تھراپی. تو اگر خدا نخواستہ کوئی مریض اس طرح کے کینسر کے ساتھ آیا ہو, ان میں کون کون سے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں؟ سب سے آپشن جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کتنی پھیلی ہوئی ہے, بیماری کی نوعیت کیا ہے. اگر پروسٹیٹ تک محدود ہے بیماری تو پھر اس صورت میں یہ ایک آپشن ہے کہ آپریشن کر کے, یہ کیمرے والا نہیں ہوتا, یہ پیٹ کھول کے بڑا آپریشن کر کے پورا حدود نکال دیا جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ریڈیشن, جسے ریڈیو تھیراپی کہتے ہیں یا شعاعیں کہتے ہیں کہ اوپر سے اس میں لگائی جاتی ہیں, اس سے بھی بیماری جلائی جا سکتی ہے. اگر بیماری
ہڈیوں میں پھیل گئی ہے، جسم کے باقی حصوں میں پھیل گئی ہے، تو پھر بات آتی ہے کیمو تھراپی کی اور ہارمون تھراپی کی، جی جس میں گولیاں اور انجیکشن دیے جاتے ہیں جس سے بیماری کنٹرول کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایون کیمو تھراپی کے بارے میں بھی لوگوں میں کافی خوف پایا جاتا ہے، جی جیسے اور کینسرز کے ساتھ تو بہت ساری اور چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے بالوں کا گرنا وغیرہ وغیرہ، یا تکالیف میں اضافہ ہو جانا، اسی طرح کی علامات کیمو تھراپی کے ساتھ اس میں بھی ملتی ہیں؟ نہیں، جو پروسٹیٹ کی کیمو تھراپی ہے جسے ہم ہارمون تھراپی کہتے ہیں یا اینٹی اینڈروجن تھراپی کہتے ہیں، اس میں یہ علاماتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک تو اس سے رسپانس بہت اچھا ہے، جی دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ شروع میں لوگوں کو تھوڑا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹریٹمنٹ کی، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اور رسپانس اچھا آتا ہے۔ ملتا ہے اس سے بہت۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر پروسٹیٹ میں پائی جانے والی بیماریوں کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔